اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ آج میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ پورے ملک کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں۔ دوسرا ایک سوال ہر جگہ پہ کیا جا رہا ہے اور ہر کسی سے کیا جا رہا ہے آپس میں کہ کیا چوتھی مرتبہ میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے۔ میں آج اپنے پروگرام میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میاں نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم ہوں گے یا نہیں، یا مسلم لیگ نون وزارت عظمیٰ حاصل کر سکے گی یا نہیں۔ میرا چینل کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے۔ میاں نواز شریف صاحب کا واپس پاکستان 4.5 سال بعد آنا، بڑا جارحانہ سٹائل میں جلسہ کرنا اور ہر عدالت سے ان کی ضمانتیں ہونا، ہر بندے کے زبان زد عام ہے کہ یہ ہوا مسلم لیگ نون کے حق میں چل رہی ہے اور مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف صاحب ہی چوتھی مرتبہ وزیر اعظم ہوں گے۔ میرے بڑے سینئرز اور بڑے سیزنڈ جرنلسٹ اس پہ لکھ بھی رہے ہیں، پروگرام بھی کر رہے ہیں، ویلاگز بھی کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے تقریباً وزارت عظمیٰ چوتھی مرتبہ حاصل کر ہی لی ہے، اور یہ جنوری میں انتخابات ہونے ہیں اور یوں کر کے میاں نواز شریف نے پرائم منسٹر بن جانا ہے۔ لوگوں نے تو یہ بھی بتانا شروع کر دیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہوں گے، وہ اپنے بھائی کی معاونت کے لیے ایز ڈپٹی پرائم منسٹر لائک رول ادا کریں گے اور ایک وزارت لیں گے، کوئی بھی اہم وزارت جس میں کرائسس ہو، جس کو ٹھیک کرنے کے شہباز شریف صاحب مطلب اہلیت رکھتے ہوں۔ اچھے ایڈمنسٹریٹر تو وہ ہیں، آپ کو پتا۔ دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں یہ ہو رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ یا حمزہ شہباز صاحب جو ہیں، یہ اسحاق ڈار صاحب بھی کہتے ہیں، یہ مبشر لقمان صاحب نے بھی کچھ دن پہلے پروگرام کیا، انہوں نے کہا حمزہ شہباز صاحب یا مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ایز چیف منسٹر پنجاب سامنے آ سکتے ہیں۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وزارتیں بھی ساری ہو گئی ہیں۔ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو کچھ سہیل وڑائی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے وہ اس دفعہ وزارت خزانہ نہ دینے کا فیصلہ ہوا۔ جاوید چوہدری صاحب کہتے ہیں جاوید چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو چیئرمین سینٹ شپ تو مل سکتی ہے، پر اسی طرح کی باتیں جو ہے نا وہ آپ سن رہے ہوں گے۔ ایک اور جرنلسٹ ہیں، میں نے ان کا ایک کالم پڑھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ جو نواز شریف ہیں انہوں نے مریم نواز کو پرائم منسٹر ہاؤس میں نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی کہ نہیں کہ پرائم منسٹر بنانا ہے، مطلب ایز ڈپٹی پرائم منسٹر یا کسی رول کے بغیر یا ایک وفاقی وزیر کے طور پہ مریم نواز وفاق میں نہیں لائی جائیں گی، یہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی لکھا اس میں کہ مریم نواز اور جتنے قریبی رشتہ دار ہیں، نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ میری وزارت عظمیٰ میں اپنے رشتہ داروں کو جو اکوموڈیٹ کرتا رہتا ہوں اس کی وجہ سے خطرات کا شکار ہو جاتی ہے، اور خطرات کا شکار ہو کے تو وہ ختم ہو جاتی ہے 1.5 2 2.5 سال میں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ اب میں اپنے کسی قریبی عزیز کو کوئی اہم عہدہ نہیں دوں گا وفاق میں۔ اب اس طرح کی پیشین گوئیاں کی جا رہی ہیں، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ میاں نواز شریف صاحب کیا وزیر اعظم چوتھی مرتبہ بنیں گے یا نہیں۔ یہ اصل میں آج کا اہم پوائنٹ ہے۔ لوگ مینٹلی طور پہ پریپیئرڈ ہو گئے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نہیں بننا ہے، دیکھیں وہ لاڈلے ہیں، دیکھیں انہیں فل سپورٹ ہے، دیکھیں انہیں ضمانت بھی ہو گئی ہے، دیکھیں وہ اشتہاری ہیں اور ان کو سلوٹ بھی مارے جا رہے ہیں، بڑا کچھ کہہ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ عرصہ قبل جب قومی اسمبلی چل رہی تھی تو اس میں لاسٹ کچھ دنوں میں بہت سارے قوانین جو ہیں وہ منظور کرائے گئے تھے۔ اس میں جہاں پہ بہت سارے کالے قوانین منظور کروائے گئے، اس میں سیاسی رشوت کے طور پر 51 آئی تھنک سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا اور 16 یا 17 ممبر تھے قومی اسمبلی میں،
تو 51 ارب روپیہ جو ہے وہ دیا گیا اپنے اراکین اسمبلی کو ڈیولپمنٹ کے مد میں، اس کی منظوری لی گئی قومی اسمبلی سے۔ اس میں مستفید کون ہوئے؟ نمبر 1 پہ اس پہ مستفید ہوئے جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایم این ایز، اس میں ٹکٹ ہولڈرز بھی ایون کے، اس میں مستفید ہوئے پیپلز پارٹی کے ایم این ایز، اس میں مسلم لیگ نون کے تو مستفید ہو نہیں تھے، اور دے تیرے کی پروجیکٹ شروع ہو گئے، یعنی کہ ان لوگوں نے اکھاڑ پچھاڑ شروع کر دی، سڑکیں نالے بنانے شروع کر دیے، توڑنے شروع کر دیے، ڈیمالش کرنے شروع کر دیے، چنگی بھلی بلڈنگیں جو ہیں وہ گرانی شروع کر دی کہ چلیں جی نئی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اور آپ کو پتہ ہے پھر کک بیکس بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، کک بیکس کا ذکر کریں گے تو اس پہ شہباز شریف اب اس 51 ارب میں سے 7 اور 10 18 ارب روپیہ مساوی طور پر پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور مسلم لیگ نون کے ایم این ایز میں تقسیم کر دیا گیا۔ 18 ارب روپے کے ابتدائی کام شروع ہو گئے، اس میں کک بیکس بھی چلے گئے ہوں گے، اس میں کمیشنز بھی چلی گئی ہوں گی۔ اب سب کو پتہ ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس میں کوئی اوپن سیکرٹ ہے، اس میں کوئی چھپی چھپائی بات نہیں، ایکسکلوسیو بات نہیں ہے، کوئی اندر کی بات نہیں ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ کے جو کام ہوتے ہیں یہ کمیشن کے بغیر نہیں ہوتے۔ بہرحال میں ابھی آج اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہا، میں کسی اور ٹاپک پہ کر رہا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ جب 18 ارب چلے گئے، اب آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک ایم این اے کے پاس یا ایک ٹکٹ ہولڈر کے پاس، کیونکہ جے یو آئی کے لیڈر مولانا فضل الرحمان نے فیصلہ کرنا تھا کہ کس کس کو پیسے دینے اور کس کس کو نہیں دینے، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ نون کے شہباز شریف نے کرنا تھا، اور نواز شریف مریم نواز صاحبہ نے کرنا تھا، اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب نے کرنا تھا۔ اچھا جی، اب ہوا یہ کہ وہ پیسے چلے گئے، لوگوں نے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے اپنے اپنے حلقوں میں کام شروع کروا دیے، مشینری آ گئی، سڑکیں اکھاڑ دیں، بلڈنگیں گرا دیں، اور کہ جی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تختیاں لگا دیں اپنی، اب مکرا بھی نہیں جا سکتا کہ تختیاں لگا دیں اور افتتاح کر دیا کہ یہ فلانے چودھری عالم زیب صاحب نے جو ہیں سابق ایم این اے یا موجودہ ایم این اے، انہوں نے جناب اس 2 رویہ سڑک کا افتتاح کر دیا ہے، انہوں نے جناب اس اسکول کی بلڈنگ کو رینوویٹ کرنے کا افتتاح کر دیا ہے، انہوں نے جناب ڈسپینسری بنا دی ہے، انہوں نے جناب کھالے پکے کرانے شروع کر دیے۔ اس طرح کے کام ہو رہے تھے، ہاسپٹل کی سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اب جب ایسا کام ہوا تو 18 ارب روپیہ انہی شوشا میں لگ گئے، دکھاوے میں لگ گئے، اور سٹارٹر کے طور پہ لگ گئے۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں نا تو آپ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں سٹارٹر میں کیا لیں گے، آپ کہتے ہیں سوپ لے آئیں، کریکرز لے آئیں، تو سٹارٹر تے وہ کھانا تو نہیں ہوتا نا، کھانا تو بعد چ آنا ہوتا، تو اس کے بعد زیادہ بھوک لگ جاتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو 18 ارب روپیہ لگایا، اب مجھے نہیں پتا اس میں سے کتنے لگائے، تو وہ جو لگایا تو اب یہ کام شروع ہو گیا۔ یہ تمام ترکیب اور یہ بل منظور کرانے کا منصوبہ اس لیے بنا تھا کہ کیونکہ الیکشن ہونے ہیں تو مسلم لیگ نون، جے یو آئی، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم میں جو لوگ تھے، ان کے ایم این ایز کو ووٹر کو ایکٹیو کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ کے کام کے لیے پیسے فنڈز دیے جائیں۔ تو جب فنڈ دیے جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ووٹر جو ہیں ان کے گرویدہ ہو جائیں گے، ان کے مسائل حل ہوں گے، اور یہ آئندہ الیکشن جیتیں گے، اور پھر حکومتیں بنیں گی، اور پھر یہ انجوائے کریں گے، پھر پیسے کمائیں گے۔ اچھا جی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ پتا چلا کہ انہوں نے ہاؤسنگ میں اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں تعینات پرنسپل سیکرٹری ٹو پی ایم ڈاکٹر توقیر صاحب کو ایڈوائز کیا کہ ہاؤسنگ نے بجٹ روک لیا ایم این ایس کو ان سے فوری جاری کرایا جائے بجٹ۔ تو ڈاکٹر توقیر صاحب تو لائل ہیں مسلم لیگ نون کے، ڈیفینیٹلی لائل ہیں، انہوں نے سیکٹری ہاؤسنگ اور منسٹر ہاؤسنگ ان پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ دباؤ کیا ڈالنا شروع کر دیا، انہیں کہنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے جی پروجیکٹ ہیں اور آپ وہ دیں،
فنڈز دیں. اب جو سیکٹری ہاؤسنگ ہے ان کا نام ہے شہزاد بنگش. شہزاد بنگش جو ہیں وہ اس وقت بڑے سیزنڈ آفیسر سمجھے جاتے ہیں اور بیوروکریسی میں جو کریم ہے اس میں سے ایک شہزاد بنگش بھی ہیں. وہ اپرائٹ آدمی ہے اور ذمہ دار آدمی ہے, رجاوا بندہ ہے. وہ نہ کسی پارٹی کے ساتھ لائل ہے, نہ کسی کے ساتھ ایفیلیشن ہے, وہ اپنے ملک کے ساتھ لائل ہے. شہزاد بنگش نے اس پہ کسی بھی دباؤ میں نہ آنے کا فیصلہ کیا اور شہزاد بنگش نے اصولی طور پہ یہ سوچا کہ اس کی قانون اور آئین کے مطابق انہوں نے لیگل رائے لی. لیگل رائے میں انہوں نے کہا جی نگران حکومت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فنڈز جاری کریں, یہ منتخب حکومتوں کا استحقاق ہے. تو یہ قومی اسمبلی جو جس نے منظور کی تھی وہ تو اب قومی اسمبلی ہے ہی نہیں, انہوں نے وہ فنڈ روک لیے. اب مسلم لیگ نون, جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے نہ صرف لیڈران بلکہ ان کے سابق ممبر قومی اسمبلی بھی ان کو ان کے دفتر کے چکر لگانے شروع کر دیے, جوتیاں گھسیٹنی شروع کر دیں, دروازے کھلنے شروع کرتے اور کہنا شروع کرتا کہ پاجی کام دے اسی تے مارے گئے لٹے گئے. اب اس کے پاس کوئی حل ہی نہیں تھا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے لیگل رائے کے لیے لکھا. لیگل رائے نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم الیکشن کمیشن سے پرمیشن لے کے یہ فنڈز جاری کر دیتے ہیں, ادروائز ہم نہیں کر سکتے. مناسب بات تھی. الیکشن کمیشن کے دانت آج کل پتہ ہے آپ کو بڑے تیز ہوئے ہیں, وہ کسی کو معافی نہیں دیتے, بیوروکریٹس کو خاص طور پہ, کیونکہ وہ خود بھی سابق بیوروکریٹ رہ چکے ہیں. الیکشن کمیشن نے یہ کیا, جب انہوں نے خط لکھا, میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ خط میرے پاس آ گیا, وہ خط دکھا دیں. وہ خط لکھا تو الیکشن کمیشن نے جواب میں ہاؤسنگ میں لکھا کہ کسی صورت بھی یہ فنڈ ریلیز نہ کیے جائیں. یہ خط بھی میرے پاس آ گیا. الیکشن کمیشن کے پاس ایک خط گیا, ایک انہوں نے جواب دیا. یہ دونوں خط آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہ دونوں خط جب آ گئے تو اب خاموشی ہو گئی, فریز ہو گئے سارے پیسے, 33 ارب روپیہ. جب وہ فریز ہو گئے تو وہ جو اراکین اسمبلی جو اپنے نمبر ٹنگنا چاہتے تھے, جو یہ چاہتے تھے کہ وہ ووٹرز کو متحرک کریں, وہ ووٹر سے گالیاں کھانے لگ گئے. اور گالیاں کھانے کے علاوہ ایک اور کام ہو گیا کہ ووٹر ان کے خلاف ہونے شروع ہو گئے کہ انہوں نے چنگی پلی سڑک توڑ دی, ہمارا آمد و رفت بھی ختم کر دی, انہوں نے چنگی پلی بلڈنگ ختم کر دی, ڈسپینسری ختم کر دی, سکول ختم کر دیا. مطلب وہ الٹ پڑ گیا. وہ کیا کہتے ہیں, نمازاں بخشان گئے تھے روزے گلے پہ گئے, پنجابی کی ایک کہاوت ہے. تو ہوا یہ کہ اب وہ فنڈ فریز ہیں. میری اطلاعات کے مطابق میاں نواز شریف صاحب کے داماد جو ہیں کیپٹن صفدر صاحب, مانسرا سے الیکشن لڑتے ہیں اور مانسرا کے رہنے والے ہیں. انہوں نے سیکٹری صاحب سے, منسٹر صاحب سے اور تمام ہاؤسنگ کی ہرارکی جو ہے ان سے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ میرے حلقے میں بڑا پرابلم ہے, میرے فنڈز کم از کم جاری ہو جائیں. تو ان کے فنڈز بھی جاری نہیں ہوئے, کیونکہ الیکشن کمیشن کا خط یہ جو آپ نے دیکھا, یہ بھی یہ خط یہ انہوں نے دکھا دیا. اب فنڈز فریز ہو گئے. اب مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ فنڈز جو فریز ہوئے ہیں یہ مسلم لیگ نون کے خلاف بات جا رہی ہے یا حق میں جا رہی ہے؟ یہ جو پروٹوکول مل رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کو 10 گاڑیاں آگے ہیں 10 پیچھے ہیں, یہ نشانی ہے پرائم منسٹر شپ کی یا یہ نشانی ہے پرائم منسٹر شپ نہ ملنے کی؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات. اگر آپ اپنا حلقے ہی نہیں جیتیں گے تو فوج اتنے الیکشن نہیں جتا سکتی, سمجھ لیں. تو اگلی بات, آپ خود سیانے ہیں, آپ خود یہ سمجھ لیں کہ جو الیکشن یعنی کہ آنے والا وقت ہے, آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ وہ پروٹوکول اور ضمانتیں ہو رہی ہیں, یہ کچھ ہوا کچھ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی مسلم لیگ نون کے لیے. نہیں,
تو ویسے تو آپ دیکھیں نا وہ نادرا والے اگر جا کے وہاں انگوٹھے لگوا لائے ہیں ایئرپورٹ پہ، اگر مثال کے طور پہ انہیں سی سی پی لاہور نے سلوٹ مار دیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ اگر انہیں 10 گاڑیوں کا اسکواڈ جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے اور 150 بندوں کی سیکیورٹی پولیس آفیسرز کی جاتی عمرہ میں تعینات کر دی گئی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ اس سے کوئی پرائم منسٹر شپ تو نہیں نہ ملتی۔ اب دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ اس سے فرق پڑتا ہے، یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ دونوں لیٹر جو ہیں میرے پاس آ گئے، یہ دونوں لیٹر میں نے آپ کو دکھا دیے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ کو سمجھ آئے گی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے اس کا یہ پہلا جھونکا ہے اور بڑا سٹوک دار جھونکا ہے، یعنی کہ اس جھونکے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے جے یو آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کے ایم این ایز جو سیٹیں جیتنے کے لیے یہ پیسے استعمال کر رہے تھے وہ سیٹیں ہار جائیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے عوام کو دربدر کر دیا۔ تو جب دربدر کر دیا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ یہ تو ایک بات ہے جو میں نے بتائی ہے، میرے خیال کے مطابق آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ میں کمنٹس میں آپ کی رائے کا ضرور انتظار کروں گا، میری رہنمائی کریں گے، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ جیسی کوئی نئی چیز میرے پاس آئے گی میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہو جاؤں گا۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا۔ اور آخر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ڈاکٹر توقیر صاحب جو انفلوئنس کر رہے تھے ہاؤسنگ کو، وہ بھی جا رہے ہیں، اور ایک نئے پی ایس پی ایم آ رہے ہیں، پرنسپل سیکرٹری ٹو پی ایم، جن کا تعلق نہ ان سے ہے، مطلب امداد اللہ بسال بھی وہ نہیں ہے، کاظم نیاز بھی وہ نہیں ہے، اور شہزاد بنگش بھی وہ نہیں ہے۔ 3 بندے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ یہ تینوں لوگ پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری نہیں آ رہے، حالانکہ حالات یہ تھے کہ پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری جو ہیں وہ بنگش صاحب کو ہونا چاہیے تھا یا کاظم نیاز صاحب کو۔ بہرحال جو وہ آ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، آپ رائٹ آدمی ہیں، وہ کرپٹ نہیں ہے اور آنےسٹ آدمی ہیں۔ اور یہ میں آپ کو اپنے وی لاگ میں اگلے میں بتاؤں یا ابھی بتا دیتا ہوں۔ وہ ابھی جو ہاٹ کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہیں چیئرمین این ایچ اے، جی ان کا نام ہے خرم آغا۔ خرم آغا اس وقت ہاٹ کینڈیڈیٹ ہیں پی ایس پی ایم کے، اور شہزاد بنگش جو ہیں وہ بھی کوہاٹین ہیں، اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی کوہاٹین ہیں، اور کاظم نیاز جو ہیں وہ بھی کوہاٹین ہیں۔ یہ تینوں کی ایک قدر مشترک ہے کہ یہ کوہاٹین ہے، اور کوہاٹین کا آپس میں ریلیشن شپ بڑا مضبوط ہوتا۔ تو اگر وہ آ رہے ہیں، خرم آغا آ رہے ہیں، تو وہ پھر کسی اور سائڈ سے آ رہے ہیں۔ تو باقی بہرحال میں آپ کی رائے کا انتظار کروں گا، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ آپ نے پروگرام کا فیڈ بیک مجھے ضرور دینا۔ اللہ حافظ۔